بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آج میں بات کروں گا کہ کن خواتین کی عزت نہ تو شوہر کرتے ہیں، نہ بچے کرتے ہیں اور نہ ہی خاندان والے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو مومن کی عزت بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب کی عزتیں محفوظ رہیں، کوئی کسی کی بے عزتی نہ کرے، لیکن بعض اوقات انسان کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ وہ اپنی عزت کھو دیتا ہے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہو تو ہم اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں، لیکن ہم ایک آئیڈیل ورلڈ میں نہیں رہ رہے کہ دنیا ایسی ہی ہے، یہاں پہ لوگ یہی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسے کام نہ کرو کہ تمہاری عزت نہ رہے۔ مثال کے طور پہ کسی بدنامی کی جگہ پہ نہ جاؤ، اگر تم وہاں جاؤ گے تو لوگ تمہاری عزت نہیں کریں گے، مفہوم ہے ایک حدیث کا۔ اسی طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تمہاری عزت ختم ہو جائے۔ تو ناظرین، کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، خواتین کرتی ہیں تو ان کی عزت نہیں رہتی۔ اچھا، یہ بات صرف خواتین کی نہیں ہے، مرد بھی جن آفیسز میں ہوتے ہیں یا جن گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس غلطی کی سزا ملتی ہے، ان غلطیوں کی سزا ملتی ہے، لیکن خواتین کو زیادہ ملتی ہے۔ مرد بہت ساری جگہوں پہ آسانی سے بچ جاتے ہیں، لیکن خواتین جو ہیں ان کو اس کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 1، مس کمٹمنٹ یا وعدہ خلافی۔ ناظرین، یہ وعدہ خلافی ایک ایسی عادت ہے جو انسان کی عزت ختم کر دیتی ہے۔ جن سوسائٹیز کے اندر وعدوں کی پاسداری ہوتی ہے ان سوسائٹیز کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پروڈکٹ آپ کو نظر آئے اور لکھا اس کے اوپر میڈ ان جاپان، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں جاپان کی ہے نا تو یہ صحیح ہوگی۔ کوئی جاپانی آپ سے کمٹمنٹ کر لے گا تو آپ اس کی بات پہ بھروسہ کریں گے، کیونکہ ہاں یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ اس کی بات کو عزت دیں گے۔ نہیں، گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون ہے، مثال کے طور پہ میری وائف ہے، اور میں ان سے کوئی کام کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ کام بہت امپورٹنٹ ہے یار، ہمیں کرنا چاہیے۔ ہاں صحیح ہے، اچھی بات ہے، ہم کریں گے۔ اگلے دن میں پوچھتا ہوں یہ کام کیا؟ او میں بھول گئی، کوئی بات نہیں۔ اگلے دن میں پوچھتا ہوں کہتی ہیں او میں بھول گئی۔ میں سوچتا ہوں چلو کوئی بات نہیں۔ وہ کہتی ہیں چلیں ریئلی سوری، مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ میں اب کر لوں گی۔ اب اگلا دن آتا ہے، میں پھر پوچھتا ہوں یار اس کام کا کیا ہوا؟ او میں بھول گئی، میں کر نہیں سکی، میں اتنی مصروف تھی۔ اب مجھے الجھن ہو سکتی ہے، جھنجھلاہٹ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے میں برداشت کر لوں، لیکن جب وہ 3-4 دفعہ وہ کام کریں گی نا، وعدہ کر کے پورا نہیں کریں گی، تو مجھے بہت غصہ آئے گا۔ ناظرین دیکھیں، گھروں میں یہی ہوتا ہے، مرد جو ہیں وہ اپنی ویلیوز بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ سپوز تم جو ہے وہ یہ جو گندگی ہوتی ہے مجھے پسند نہیں ہے، یا تم میرے گھر والوں کی جو برائیاں کرتی ہو مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، تم بچوں کے سامنے جتنا چیختی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر دونوں میں بات ہوتی ہے، بیوی کہتی ہیں چلو صحیح ہے، سوری مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی، اب دیکھیے گا۔ کبھی بعض اوقات جھگڑا بہت بڑھ جاتا ہے تو بیوی پھر معافی مانگتی ہے کہ چلیں اس دفعہ معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گی۔ اچھا، بیوی یہ سمجھتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ ہماری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن وعدہ کر کے وہ پورا نہیں کرتی۔ اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ وعدے کرتے ہیں، ہم تمہیں یہ چیز دلا دیں گے، یہ کریں گے، وہاں جائیں گے، پورا نہیں کرتے، تو بچوں کے دل میں ان کی عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ان پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، سب سے بڑی بات یہ، ہم اپنے آپ سے کچھ وعدے کرتے ہیں، جب پورے نہیں کرتے نا تو پھر ہمیں اس کی پرائس یہ کرنی پڑتی ہے ادا، کہ ہماری نظروں میں ہماری عزت کم ہو جاتی ہے، ہم اپنی عزت نہیں کرتے، اور جب ہم اپنی عزت نہیں کرتے تو دوسرے بھی ہماری عزت نہیں کرتے۔ کمٹمنٹ اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے کہ اپنے وعدوں کا خیال رکھو۔ جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی وعدوں کی پاسداری کریں۔ جو بندہ وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا، اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، چاہے وہ انفرادی شخص ہو یا کوئی سوسائٹی ہو، کوئی قوم ہو، اس کی عزت نہیں رہتی۔ آج پاکستانیوں کی اگر دنیا بھر میں عزت نہیں ہے نا، بہت ساری جگہوں پہ عزت نہیں ہے، یقین کیجئے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم وعدے پورے نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم صرف اپنے وعدے پورے کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ سے کیے ہوئے، دوسرے لوگوں سے کیے ہوئے، ہم اگر وعدوں کی پاسداری کرنے والی قوم بن جائیں، سب ہماری عزت کریں گے،
اور دنیا کر رہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جو خواتین اپنے وعدے پورے نہیں کرتی ان کی عزت نہیں کی جاتی، جو مرد اپنے وعدے پورے نہیں کرتے ان کی بھی عزت نہیں کی جاتی، اور جو بچے اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، ماں باپ سے وعدہ کیا اچھا ہم یہ نہیں کریں گے، اور پھر وہ وعدہ کیا پورا نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ ماں باپ کو ان پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، یعنی ان کی انسلٹ کرتے ہیں۔ سوچیے، تو عزت کس کی نہیں ہوتی؟ نمبر ون، جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا۔ نہیں، دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے، ایسے لوگوں کی نہ تو اللہ عزت کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کے بندے۔ وہ کون ہے؟ وہ شکوہ شکایت کرنے والے، رونے گانے والے، اس کی برائیاں اس کی برائیاں، زندگی میں کچھ نہیں ہے تو اسی کا ذکر کرتے رہنا۔ لیکن جن گھروں کے اندر یہ شکوہ شکایت کی عادت آ جاتی ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ گھر ہوتے ہیں، بہت ہی پریشان حال گھر ہوتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجئے کہ شکوہ شکایت سے بچیے۔ جو لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے، اس کے دوست پریشان ہوتے ہیں، اس کے دشمن خوش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں نا، رونا گانا کر رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو پسند نہیں کرتا، جو آپ کا دشمن ہے۔ ناظرین، شکوہ شکایت کو زندگی سے نکال دیجئے، یقین کیجئے اس عادت کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ تیسری بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات کاٹتے ہیں، آپ کو پوری بات کرنا ہی نہیں دیتے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے پہ امپریشن ہی آتا ہے کہ یہ میری بات کی عزت ہی نہیں کر رہا، اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہا، اس کو سن ہی نہیں رہا۔ جب آپ کسی کی بات نہیں سنتے تو آپ اس کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، جب آپ کسی کی ڈس رسپیکٹ کریں گے وہ بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں نا، لسننگ کیئرفلی از دا بیسٹ وے آف ایڈمائرنگ سم ون۔ کسی کی تعریف کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کی بات غور سے سنی جائے۔ کسی کی بات نہ سننا، اس کی بے عزتی کرنا ہے۔ آپ کسی کی بے عزتی کریں گے وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ اتنی اچھی دنیا میں نہیں رہ رہے ہم لوگ۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بات کاٹنا نہیں چاہیے۔ بات کاٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے میں دلچسپی ہی نہیں لے رہے ہیں، اور ایسے شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ ان ایتھیکل بھی ہے، بری بات ہے کہ آپ کسی کی بات سن ہی نہیں رہے۔ چوتھی بات، ناظرین، چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بڑائیاں مار رہے ہوتے ہیں، اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی خراب عادت ہے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا۔ اگر یہ سچی تعریف ہے تو یہ بھی بہت ناپسندیدہ ہے، آپ اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے جو لوگ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی کوئی اچیومنٹ بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی کوئی کامیابی بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی کوئی اچھائی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کام کبھی کبھی کر رہے ہوں تو اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ فریکوینٹلی کر رہے ہوں، زیادہ کر رہے ہوں، تو یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میری اس بات سے کسی کی اصلاح ہو جائے گی، میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر وہی بات، دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ مجھ سے جھوٹ بول سکتے ہیں، میں آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا۔ تو جس کا دل صاف نہیں ہوتا، جو خود دو نمبر ہوتا ہے، تو اس کو عزت نہیں ملتی۔ وقتی طور پہ لوگ بیوقوف بن جائیں گے، کہیں گے چلو اچھا انسان ہے، لانگ رن میں آپ کو پسند نہیں کیا جائے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی غلطیاں نہیں مانتے۔ غلطی ماننے والے کی ہر شخص عزت کرتا ہے۔ آپ نے غلطی کی، اپنی غلطی مان لی، سامنے والا بھی سکون میں رہتا ہے۔ جو لوگ ڈھٹائی پہ اتر آتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، جواز دیتے رہتے ہیں، آپ کو غلط کہتے رہتے ہیں، وہ آپ کی تکلیفوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے دل سے ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے، احترام ختم ہو جاتا ہے۔ غلطی مان کے انسان خود بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار غلطیاں کرتے رہیں۔ آپ کو اپنی امپرومنٹ، سیلف امپرومنٹ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ وہ غلطی بار بار نہ ہو جاتی ہے، صحیح ہے، لیکن آپ سامنے والے سے کہہ سکتے ہیں دیکھو یار، میں امپروو تو کر رہا ہوں نا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تو سامنے والا خوش ہو جائے گا کہ یار امپروو کر رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھو پہلے میں کتنی زیادہ کرتا تھا، اب میں نے اس کو کم کرنا شروع کر دیا ہے، تو سامنے والے کو احساس ہوگا کہ اپنی غلطی بھی مان رہا ہے اور خود کو امپروو بھی کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کریں کہ آپ مسلسل وہ غلطی کرتے رہیں، اور پھر یہ کہ یا تو غلطی مانے نہیں، یا بار بار ماننے کے بعد پھر وہی غلطی کرتے رہیں، ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی عزت نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ ہمیں دکھانے کے لیے اپنی غلطی مان رہا ہے اور جھوٹی بات کہہ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کر رہا۔ پہلی بات، غلطی تو پھر بھی آپ کو ماننی چاہیے، غلطی مانیں اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ خود کو امپروو بھی کریں۔ یہ 5 باتوں کا خیال رکھیے،
یقین کیجیے ان باتوں کا خیال جو لوگ نہیں رکھتے ان کی کوئی عزت نہیں کرتا. اچھا کچھ لوگ بہت بدتمیز ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے ان کے منہ پہ تو ان سے بدتمیزی نہیں کرتے لیکن دل میں ان کی کوئی عزت نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بدتمیز ہو سکتا ہے کہ میں بہت بدتمیز ہوں. لوگ مجھ سے منہ پہ تو آگے نہ لڑیں لیکن دل میں عزت نہیں کریں گے, میری خامیاں مجھے نہیں بتائیں گے, میری غلطیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے, میں اچھا انسان بن ہی نہیں سکوں گا. بس ان باتوں کا خیال رکھیں, ایک عزت والی زندگی گزاریں. آخر میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کتابیں جو ہیں شکریہ, پرورش پر اعتماد بچے کی, تربیت ذہین بچے کی, اور ہمارا پلانر مائی ڈیلی پلانر جس سے آپ اپنی زندگی کو آرگنائز کر سکتے ہیں, اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اپنے فیملی افیئرس کی وجہ سے, آپ اپنے میاں بیوی کے تعلقات کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے یا دوسرے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں فیملی لائف سے ریلیٹڈ, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی نمبر پہ جو نیچے نمبر آ رہا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.